اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے فریق کہہ رہی تھی میں فریق ہوں، میں ینی شہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں وہاں پر اپنی بہت ساری چالیں چل چکی ہوں۔ یہ سن کر نائمان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے بتاؤ گی خاتون، تم مجھے بتاؤ گی کہ ینی شہر کا محاصرہ کیسے کریں، اب بتاؤ کہ ینی شہر میں کہاں پر کتنے سپاہی مامور ہیں۔ یہ سن کر فریق اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور نقشے پر رکھ کر کہتی ہے یہاں پر پرانے سپاہی رہتے ہیں جنہیں وہ غازی کہتے ہیں، اور یہاں پر نوجوان سپاہیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں جنہیں شکست دینا بہت مشکل ہے، لیکن اگر انہیں شکست ہو گئی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے خاتون اگر تم ایسے ہی معلومات دیتی رہی تو بے شک بولتی رہو، اولف تم اس گاؤں پر حملہ کرو گے، تم ان غازیوں کو شہیدوں میں تبدیل کرو گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، انہیں برباد کر دو۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے تم کیا کرو گے کماندار نائمان؟ نائمان کہتا ہے میں سب سے قیمتی زمین لوں گا، میں عثمان پر وہاں سے حملہ کروں گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب خواتین ینی شہر میں موجود تھی۔ بینگی خاتون کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے اچانک مجھے یہاں بلوا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری سزا کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر ملہن خاتون کہتی ہے ہم نے بہت سوچا، جس کے بعد تمہاری سزا کے بارے میں فیصلہ کر لیا، آپ اناگول جائیں گی بینگی خاتون۔ بینگی خاتون کہتی ہے لیکن کیوں؟ بالا خاتون کہتی ہے آپ نے اس ماں کو ایک جاسوس کے طور پر استعمال کیا، اب ہم آپ کو ایک جاسوس کے طور پر استعمال کریں گی، آپ فریق کو ہمارے پاس لاؤ گی۔ یہ سن کر بینگی خاتون کہتی ہے آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، فریق اب مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ عائشہ خاتون کہتی ہے یہ بات آپ بعد میں سوچ لینا۔ بالا خاتون کہتی ہے عثمان صاحب اب اناگول حاصل کرنے والے ہیں۔ بالا خاتون مزید کہتی ہے کیا آپ اولف سے انتقام نہیں لینا چاہتی بینگی خاتون؟ ملن خاتون کہتی ہے پہلے ہم فریق اور اس کے سپاہیوں کو باہر لائیں گے تاکہ ان کی تعداد کم ہو، آپ ہمیں بتائیں بینگی خاتون کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ سن کر بینگی خاتون کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغوت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں سوغوت میں بیندر اسمعان کے پاس موجود تھا اور سونے کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اسمعان کہتی ہے کیا صورتحال ہے بیندر؟ بیندر کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں، ہمیں بہت زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسمعان کہتی ہے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے مگر ہمیں عثمان کی بات سن لینی چاہیے تھی اور امن نہیں، ہمیں جنگ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ میں نائمان جیسے کے سامنے جھکنے پر شرمندہ ہوں، چلو اس سونے کو وہاں پر لے جاؤ۔ اسی دوران جلالی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اسمعان کہتی ہے شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، چلو اسے اندر آنے دو۔ اس کے بعد عثمان اندر آ جاتا ہے اور بیندر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد اسمعان عثمان سے کہتی ہے نائمان کی قرارگاہ تباہ کرنے کے بعد تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تم مجھے بھی اسی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو جو تم نے جلائی ہے؟ عثمان کہتا ہے میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ والدہ سلطانہ کیا آپ جانتی ہیں کہ نائمان اب کیا سوچ رہا ہے؟ اسمعان کہتی ہے تم نے سماگر کا سر اتارا، اب وہ تمہارا سر اتارنا چاہتا ہے اور وہ اپنا سونا بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ سماگر کو کیوں مارا؟ یہ سن کر اسمعان خاتون کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ یہاں بینگی خاتون اناگول قلعے میں آ چکی تھی۔ اسی دوران فریق بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے تو تم اپنی موت کی طرف آ گئی ہو بینگی خاتون، تم نے میرے لیے جال بچھایا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے بیوقوف مت بنو فریق۔ فریق کہتی ہے نائمان نے تقریباً ہمیں مار ہی دیا تھا۔ بینگی خاتون کہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اگر میں نے تمہارے لیے جال بچھایا ہوتا تو میں یہاں پر کیوں آتی؟ اگر میں چاہتی تو قبیلے میں ہی تمہیں مار دیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سن کر فریق دور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ یہ سن کر بینگی خاتون کہتی ہے میں نے تمہاری جان بچائی جس کے بدلے میں کچھ چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے تو تم کیا چاہتی ہو بینگی خاتون؟ بینگی خاتون کہتی ہے کچھ ایسا جو ہم دونوں کے لیے منافع دے، میں عثمان کے بیٹوں کی جان چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے لیکن تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ تم دوبارہ مجھے جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ بینگی خاتون کہتی ہے کیا تم جانتی ہو میں اپنی بیٹی کی شادی آگ تیمور سے کیوں کروانا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آگ تیمور علاؤالدین اور اورحان سے پہلے سردار بنے، اگر میں نے ایسا کیا تو سب لوگ جان جائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن تم ایسا کر سکتی ہو اپنے انتقام کے لیے۔ یہاں سوغوت میں عثمان اسمعان سے کہہ رہا تھا
یہ ہمیشہ تخت کا معاملہ رہا ہے۔ نعمان کی نظریں آپ کے بیٹے علاؤالدین کے تخت پر ہیں۔ ہم جہاد سے اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو کونیا اور یہ سرحدیں اس کا لقمہ بن جائیں گی۔ یہ سن کر اسمعان کہتی ہے، اس اتحاد کو آپ نے ہی ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے اتحاد بھی قائم کیا اور فوج بھی۔ عثمان کہتا ہے، لیکن آپ کی فوج کا کیا ہوا؟ آپ نے غلطی کی والدہ سلطان، آپ نے ہم سب کو ایک ظالم کے سامنے جھکا دیا، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے میں خود لڑوں گا اور کونیا کی عزت کے لیے بھی۔ اسمعان کہتی ہے، تم مجھے اپنا اتحادی بنانے کی پیشکش کر رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے، پیشکش کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب آپ میرے ساتھ اتحاد کریں گی۔ یہ سن کر اسمعان کہتی ہے، اگر میں انکار کر دوں تو؟ دوسری طرف اولف کہہ رہا تھا، مجھے بینگی پر بھروسہ نہیں، میں تمہیں دان کے انتقام کے لیے قربان نہیں کر سکتا فریق۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے، وہ سام سرداری چاہتی ہے، وہ جال نہیں بچھائے گی، لیکن فکر نہ کرو، میں ینی شہر میں اپنے سپاہی لگا دوں گی، میں عثمان کے بچے اس سے چھین لوں گی۔ اولف کہتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا۔ فریق کہتی ہے، اودین آج ترکوں کے لیے موت لائے گا، ہم ان سب کو تباہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں عثمان کہتا ہے، اگر ہم نے اتحاد نہ کیا تو وہ ہم سب کو جلا دیں گے۔ آپ نے اولف کو طاقتور بنایا اور اب وہ نعمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہنشاہ اس کی طرف ایک فوج بھیجے گا، وہ اکٹھے ہو کر پہلے سرحدوں پر حملہ آور ہوں گے اور پھر وہ کونیا آپ کے بیٹے کی طرف بڑھیں گے۔ اسمعان کہتی ہے، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ عثمان کہتا ہے، ابھی تک میری کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی اور آپ کی ابھی تک کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی والدہ سلطان، اگر میری بات سچ ثابت ہوئی تو؟ اسمعان کہتی ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو عثمان؟ عثمان کہتا ہے، میں اناگول حاصل کروں گا۔ ہم نعمان کو اولف کی فوج تک پہنچنے سے پہلے روکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نعمان سے ظاہر کریں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اناگول پر حملے کے دوران میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فوج ہمارے ہمراہ ہو۔ اسمعان کہتی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اولف ہمارے لیے مصیبت بنے گا، تم کہہ رہے ہو کہ کونیا خطرے میں ہے، سرحدیں خطرے میں ہیں، تم میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑ رہے عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، بہت اعلیٰ، کل صبح کارازی کے مقام پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اسمعان کہتی ہے، میں اگر نعمان کی فوج کے ساتھ آ کر تمہیں تباہ کر دوں تو آپ مجھ پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں عثمان صاحب؟ ایسا کچھ نہیں جو آپ اپنے بیٹے کے لیے نہ کر سکیں والدہ سلطان۔ سلطان علاؤالدین کے لیے آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی، آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اسمعان کہتی ہے، کل میں اناگول جاؤں گی۔ اولف اب بھی میری بات سنتا ہے، ایک جال کے ساتھ بغیر خون بہے اناگول حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، والدہ سلطان، اب تک آپ کے جالوں نے مصیبت ہی پیدا کی ہے، اگر خون بہتا ہے تو بہنے دیں۔ یہ سن کر اسمعان کہتی ہے، جب تم وہاں پہنچو گے تو میں بھی وہاں پر ہوں گی، اگر خون بہے گا تو خون کا پہلا قطرہ میری تلوار سے بہے گا۔ عثمان کہتا ہے، سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ینی شہر کے نزدیک ایک گاؤں کا منظر سامنے آتا ہے۔ اسی دوران اولف اور اس کے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں کو مارنے لگتے ہیں۔ یہاں فریق بیس بدل کر ینی شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ فریق کہتی ہے، کارگن قبیلے سے، ہم اوکتم بے کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے، تلاشی دو، جس کے بعد کچھ سپاہی ان کے سامان کی تلاشی لینے لگتے ہیں۔ فریق کہتی ہے، بینگی خاتون ہماری منتظر ہوں گی، جس کے بعد سپاہی انہیں اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ فریق اور اس کے سپاہی آگے بڑھنے کے بعد گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں، جس کے بعد ایک سپاہی فریق اور اس کے سپاہیوں کو تلواریں دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔